آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں رمضان ٹرانسمیشن، اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر سید تحول حسین صاحب، اور ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں پروفیسر عثمان مدنی صاحب۔ ان سے ہم کچھ اہم سوالات پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی پروفیسر حافظ تحول حسین صاحب، رمضان المبارک کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ جی سب سے پہلے تو میں ناظرین کو اور حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ تو رمضان المبارک ایک خاص اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ جس طرح الگ شان عطا کی گئی جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں، اور قرآن کو سب کتابوں میں الگ شان حاصل ہے، اسی طرح مہینوں میں رمضان جو ہے وہ الگ شان والا مہینہ ہے۔ تو ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ سیام یہ جمع ہے صوم کی، عربی میں یعنی روزے کے لیے صوم کا لفظ آیا ہے، اس کی جمع سیام ہے۔ تو اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، پائٹی۔ اور تقوی کیا ہے؟ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے اور برائیوں سے رک جاتا ہے۔ تو اگر ہم ایک پراپر انداز میں، جس طرح کے روزے کا رکھنے کا حق ہے، اس انداز میں ہم روزہ رکھیں گے تو تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ تو دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے اور برائیوں سے رک جاتا ہے۔ اور اس کی مثال تقوی کی کیا دی جاتی ہے کہ دنیا خاردار جھاڑیوں کی مانند ہے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جانا، یہ تقوی ہے۔ تو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یعنی رمضان المبارک کی دیکھیں نا سب سے بڑی اہمیت کہ انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری اہمیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی سب سے بڑی کتاب۔ عقلیں دنگ رہ گئی، عقل عاجز ہو گئی وہاں، تو سب سے بڑی کتاب قرآن اس مہینے میں نازل ہوئی۔ یہ بھی فضیلت حاصل ہے رمضان کو۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے یہ دوسری آیت میں قرآن کی اہمیت کو مزید واضح کیا گیا، یعنی اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ اور لوح محفوظ میں تو ایک دفعہ ہی قرآن مجید نازل ہو گیا تھا، لیکن دنیا میں آتے آتے 23 سال کا عرصہ لگا، کیونکہ ایک سلیبس تھا، زندگی کا سلیبس تھا، تو ظاہری بات اس کو ایک وقت لگنا تھا نا۔ تو اس لیے دنیا میں آتے آتے نزول قرآن کی مدت جو ہے وہ تقریباً 23 سال ہے۔ تو رمضان المبارک کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں بھی رمضان کی بڑی اہمیت، فضائل بیان ہوئے کہ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے، اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یعنی انسان اس کا بدلہ نہیں جھکا سکتا، کیونکہ اس کا بدلہ صرف ذات باری تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اس کا ریوارڈ جو اس کا اجر ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں کو قریب نہیں آنے دیتا، آہنی دیوار بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور اہمیت کہ یہاں پر اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ بھی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص عبادت کا، ریاضت کا سامان پیدا کیا کہ بھی جتنی چاہو عبادت کر لو،
تمہیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی نہیں ہوگا. لیکن اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ شیاطین جکڑتے جاتے ہیں، پکڑ لیے جاتے ہیں، پکڑ دھکڑ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ اثرات پچھلے مہینے والے وہ انسان پر رہتے ہیں. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور رمضان المبارک کے خاص مہینے میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کی توفیق خاص کے بغیر ممکن نہیں ہے. انسان اپنی کوشش ضرور کرتا ہے لیکن اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو پھر ہم زیرو ہیں، اور وہ کسی کو ہیرو بنا دے یہ اس کے کرم کے فیصلے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے رمضان المبارک کی اہمیت کو سنا. اور ہمارا اگلا سوال پروفیسر عثمان مدنی صاحب سے کہ ہم کیا رمضان کی تیاری میں شعبان کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین حضرات، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں مدثر بھائی کا کہ یہ ایک بڑا اچھا پروگرام جو انہوں نے ترتیب دیا ہے، اور ایسے پروگرام ہونے چاہیے، یہ مسائل لوگوں تک پہنچنے چاہیے. رمضان سے پہلے جیسے انہوں نے مجھے رابطہ کیا اور دعوت دی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز سے کہ ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا قدم اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی حفاظت فرمائے. تو اچھی بات ہے کہ یہ مسائل وغیرہ ڈسکس ہونے چاہیے، پتہ چلنا چاہیے. تو سوال آپ کا یہ تھا کہ شعبان کے روزے رمضان کی تیاری میں رکھنا یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیں، یہ جو شعبان کے روزے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے ہٹ کے اگر کسی مہینے کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کے روزے تھے. اور ایک روایت میں تو میں پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان ہی بعض اوقات روزے رکھتے، آخری روزہ آ کے صرف چھوڑتے، صحابہ کو بتاتے کہ یہ فرق ہو گیا، یہ رمضان ہے اور یہ پیچھے شعبان ہے. تو اب صحابہ کرام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے بعد انہیں منع کر دیتے کہ روزہ نہ رکھو وہ لوگ جو اس بات کا جن کو ڈر ہے کہ وہ رمضان میں پھر روزہ نہیں رکھ پائیں گے. کیونکہ اگر پورا شعبان بھی روزے رکھیں، اگر رمضان میں بھی روزے رکھیں تو کوئی جسمانی کمزوری ہونے کا ڈر ہے، یا کوئی بیمار یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، کسی بندے کو یہ ڈر ہے کہ وہ روزے کا شعبان میں رکھتا ہے تو رمضان میں جو فرضی روزے ہیں وہ اس سے چھوٹ جائیں گے، تو ایسا بندہ پھر شعبان میں روزے نہ رکھے بلکہ وہ انتظار کرے اور رمضان میں ہی روزے رکھے. اور اگر کوئی بندہ جسمانی طور پہ اور دیگر مضبوط ہے اور اس کو پورا جو ہے وہ یقین ہے کہ مجھے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، میں آسانی سے یہ بھی رکھ سکتا ہوں وہ بھی رکھ سکتا ہوں، تو وہ شعبان کے روزے رکھے. صحابہ کرام بہت سارے جو ہے وہ شعبان کے روزے رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شعبان کے روزے رکھتے تھے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جس بندے کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے یہ روزے رکھ لیے اور وہ چھوٹ جانے ہیں تو وہ پھر رمضان کے روزے رکھ لے اور شعبان کے روزے چھوڑ دے، کیونکہ وہ فرضی روزے ہیں. اور رمضان کے روزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روزہ کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا پھر وہ پوری زندگی بھی اگر روزے رکھتا جائے نا تو وہ اس کے اجر کو نہیں پا سکتا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے رمضان کے روزے. اگر آپ کو اس بات کا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا مجھے، میں آسانی سے رمضان کے روزے بھی رکھ لوں گا، تو وہ پھر شعبان کے روزے بھی رکھ لے اور رمضان کے بھی رکھ لے. اور اگر کوئی مسئلہ ہے، ڈر ہے، تو وہ پھر صرف رمضان کے روزے رکھے. جی عثمان مدنی صاحب، آپ سے اگلا یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ رمضان قریب آ رہا ہے تو ہم یہ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ ہم بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ یہ ایک بڑا اچھا کوسچن کیا انہوں نے. میں اکثریت کہا کرتا ہوں کہ یہ رمضان جو ہے نا یہ ہر مسلمان پہ اثر ضرور کرتا ہے، یہ اپنا اثر چھوڑتا ہے. اچھا، یہ اثر دو انداز سے کرتا ہے، ڈفرنٹ انداز سے اثر ہوتا ہے. کچھ لوگوں پہ رمضان کا اثر ہوتا ہے تو وہ باہر کا ان پہ اثر ہوتا ہے، کچھ لوگوں پہ رمضان کا اثر ہوتا ہے تو ان کے دل پہ اثر ہوتا ہے. اب دیکھیں رمضان میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یہ بازار بھرے ہوتے ہیں، دنیا ساری بازار میں. رمضان آ گیا، ہم نے وہ پینٹ کروانا تھا، ہم نے یہ چھت سیلنگ کروانی ہے، ہم نے یہ گھر کا فلاں کام کروانا ہے، اور اکثریت ہاں بچوں کے کپڑے لینے ہیں، میں نے کپڑے بنوانے ہیں، فلاں. وہ سارے کام رمضان میں یاد آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ سارے کام رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے کرنے چاہیے. رمضان کی تیاری یہ ہے کہ آپ رمضان سے پہلے اپنے سارے کام کر کے فارغ ہو جائیں. عید آ رہی ہے، ظاہر سی بات خوشی کا موقع ہے، تو آپ نے نئے اچھے کپڑے پہننے، اسلام نے حکم دیا ہے، تو رمضان سے پہلے آپ بچوں کے کپڑے بنا لیں، اپنے کپڑے، گھر کا کوئی کام کروانا ہے کروا لیں. رمضان کی تیاری یہ کہ رمضان میں آپ اپنے آپ کو بالکل فری کریں تاکہ صبح سے شام تک آپ فری ہوں، روزہ بھی آسانی سے رکھیں اور سارا دن اللہ کی عبادت میں لگا دیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں جن لوگوں نے نماز تراویح سنانی ہوتی ہے، حافظ حضرات جو ہوتے ہیں، وہ پورا رمضان اپنے آپ کو فری کر لیتے ہیں.
ان کو پتہ ہے کہ ہم نے رمضان میں پڑھنا ہے صرف اور تراویح ہم نے سنانی ہے. تو اگر وہ فری کر سکتے ہیں تو سارے لوگ فری کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان میں بازاروں کو بھرنے سے، اور خاص طور پہ عورتیں جو اللہ میں کہتا ہوں جب عصر کے بعد جو بازاروں میں رش ڈال کے پھر رہی ہیں، کیا انہوں نے روزہ رکھا ہوگا؟ کنفرم بات ہے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا. تو رمضان کی تیاری سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فری کریں رمضان کے لیے، رمضان کے لیے فری کریں اور سارے کام ہم رمضان سے پہلے کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے طریقے سے آپ نے یہ مثالیں قاری صاحب نے بتائی ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، آپ سے اگلا سوال ہے پروفیسر حافظ تحول حسین صاحب کہ ہمیں کچھ روزے کے فوائد بتا دیں. جی، روزے کے بھی بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے چند کا ذکر کروں گا. ایک تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے. یعنی تندرست رہنے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ صحت یابی کی علامت ہے. جی بالکل. پھر اس میں کیونکہ غریب بھی روزہ رکھتا ہے، امیر بھی روزہ رکھتا ہے، تو عمرہ جب امیر غریب کی بھوک کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھوکے رہنا کیا چیز ہے، کیونکہ عام حالات میں تو وہ بھوکا نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ وقتی طور پہ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد کوئی برگر کھا لیا، کوئی شاورما کھا لیا، پیزا کھا لیا، کچھ نہ کچھ وہ چلتا رہتا ہے. لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے امیر تو غریب کی بھوک کا احساس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ غریب کے ساتھ جذبہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے، سمپتھی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ معاشرے میں ایک محبت کی سی فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. پھر جسمانی فوائد کا بھی ذکر ہوا اس میں کہ پورے دن میں زیادہ تر میدا جو ہمارا سٹمک ہے وہ خالی رہتا ہے، تو خالی زیادہ تر رہنا اس میدے کا یہ بھی بے شمار فوائد ہیں. بھرنے کے نقصانات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ بھوک رکھ کے کھانا کھانا چاہیے. یعنی کسی کو مثلا 2 کی بھوک ہے وہ 1 کھائے، 1 کی بھوک ہے آدھی کھائے. اور آپ کا فرمان کہ اس امت میں اس قوم میں کیسے مریض ہو سکتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں، بھوک ابھی باقی ہوتی تو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جسمانی فوائد بھی روزے کے ہیں. اور شہوت کا علاج، دیکھیں شادی شدہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھ دیا، اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں. لیکن غیر شادی شدہ کسی وجہ سے شادی لیٹ ہے، نہیں ہو پا رہی، تو وہ کیا کریں گے؟ شہوت کا، اپنے جذبات کو ایک نرم رکھنے کا، جذبات کو کم کرنے کے لیے روزہ رکھا کریں. یعنی شہوت کا علاج بھی روزے میں رکھ دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک آتا تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے، اتنی زیادہ لوگوں میں غربا میں تقسیم کرتے. تو یہ بھی اس سے بھی ہمیں اگر ہم سخاوت کریں گے تو بے شمار فوائد ہمیں حاصل ہوں گے. تو یہ چند روزے کے فوائد تھے. ویسے تو ظاہری بات ہے کہ انسان اتنے فوائد ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے. اور روزے دار کے لیے 2 خوشی ہیں، یہ ہمیں حدیث بھی ملتی ہیں کہ ایک تو رب سے ملاقات کے وقت اور ایک افطار کے وقت. تو بے شمار فوائد ہیں، باقی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین، ماشاءاللہ بہت ہی انمول فائدے آپ کو بتائے ہیں. اچھا پروفیسر عثمان مدنی صاحب، آپ سے اگلا یہ سوال ہے جو بڑا یہ کہہ لیں کہ مشہور سوال جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں مولانا سے یا اپنے قاری صاحب سے کہ روزہ رکھ کے اگر کوئی بھول کر کوئی کھا پی جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے؟ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے، روزہ رکھ کر بھول کر کھا پی لینا. اچھا یہ نا من کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے سچ میں بھول کے کھا پی لینا، ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو بھلا کے کھا پی لینا. جی مطلب ایک تو بندہ اچانک سے واقعے میں وہ بھول گیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور اس نے کھا پی لیا، یہ تو مسئلہ الگ ہے. اور ایک بندہ ہے وہ اپنے آپ کو بھلا رہا ہے، یا بھول کر کھا پی لو تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا، لہٰذا بھلا لو اپنے آپ، جان بوجھ کر بھلانا، جان بوجھ کر بھلانا. میں اس کی مثال دیتا ہوں، مجھے الحمدللہ روزے رکھتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے. کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ روزہ رکھا اور بھول جائے انسان. وہ ذہن میں رہتا ہے کہ یار میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں جو ہے وہی کھانا پینا نہیں. ایک دن اسی طرح میں گیا ہوا تھا تو وہ ان کے گھر سے مسجد نماز ظہر کی نماز کا ٹائم تھا اور گرمی کی شدت کافی تھی. تو نماز کے لیے میں گھر سے نکلا تو میں پیدل ہی چل پڑا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ادھر مسجد ذرا تھوڑی دور ہے. تو وہ مسجد تھوڑی دور تھی تو میں مسجد میں پہنچا تو میں جا کے جب وضو کر رہا تھا نا تو کلی جب میں نے کی تو وہ غلطی سے میں پانی تھوڑا سا پی لیا.
اور میرے دماغ میں فوراً آیا وہ یار میرا تو روزہ ہے. اچھا یہ ہے کہ بھول, اس کے علاوہ آج تک کبھی الحمدللہ نہیں بولا. تو اگر انسان واقع میں بھول جائے, بھول کر کھا بھی لے, تو اس امت کی بھول چوک کو معاف کر دیا گیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ بھول کر کھانا کھا لے یا کوئی پانی پی لے روزے کے دوران, تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے کھلا بھی دیا اور پلا بھی دیا اور اس کا روزہ بھی باقی ہے. تو ایک بندہ جان بوجھ کے بلا کر کھا بھی تو اس کا روزہ کنفرم بات ہے کہ وہ ٹوٹ چکا ہے, اس کا روزہ نہیں ہے. جی ناظرین, پروفیسر عثمان مدنی صاحب سے اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ روزہ جس بندے نے روزہ رکھا ہے اگر وہ تھوک اندر چلا جائے یا کوئی مکھی حلق میں اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ آپ ذرا وضاحت کرتے ہیں. تھوک جو ہے نا اور مکھی کا جو مسئلہ ہے, بعض اوقات انسان بائک وغیرہ پہ جا رہا ہوتا ہے, اچانک مکھی چلی جاتی ہے حلق میں یا تھوک چلا جاتا ہے. تو تھوک جو ہے وہ آپ کے جسم سے ہی آتا ہے, وہ آپ کے جسم کے اندر سے ہی آتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ روزہ ٹوٹتا تب ہے جب باہر سے ہم کوئی چیز اندر لے کے جاتے ہیں. جب ہم پانی پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں یا کوئی چیز باہر سے ہم اندر گزاریں گے نا پیٹ میں, تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. تھوک آپ کے جسم کے اندر سے, آپ کے منہ میں آیا, ادھر سے اندر چلا گیا, تو آپ کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. رمضان میں ایک بار مجھ سے کوشچن بھی کیا ایک بھائی نے, تو کہتا کہ مطلب مجھے نا یہ تھوڑا سا مسئلہ بھی اور تھوک بہت زیادہ آتا ہے, تو اگر میں تھوک پھینکتا جاؤں نا تو میرا 1 گھنٹے میں منہ خشک ہو جاتا ہے, گلا خشک, تو مجھ سے تو روزہ ہی نہیں پورا ہوتا. تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھوک آپ کے اندر سے ہی آیا ہے. روزہ رکھنے کے بعد آپ نے باہر سے کوئی پانی نہیں پیا یا باہر سے کوئی چیز نہیں اندر لے گئے, تو یہ اندر سے ہی آیا اور اندر کا اندر ہی چلا جائے, تو اس سے آپ کا روزے کو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مکھی وغیرہ کا مسئلہ یار سمپل بات ہے, کوئی بندہ مکھی تو کھائے گا نہیں. حال بتا چائنا کا نہ ہو تو پتہ کوئی نہیں ہے اس کا, وہ تو سب کچھ کھا جاتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. مکھی کوئی بندہ کھاتا نہیں ہے, تو وہ جاتے ہوئے اچانک سے ہی اندر جاتی ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ انسان کوشش بھی کرتا ہے باہر نکالنے کی, یہ بعض اوقات نہیں باہر رہی, وہ حلق سے اندر گزر گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, میں تمہاری طاقت سے بڑھ کے تم پر بوجھ نہیں ڈالتا. تم نے پوری کوشش کی نکالنے کی, وہ نہیں نکلی, وہ گزر گئی ہے, تو انشاءاللہ آپ کے روزے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کا روزہ سلامت ہے. جی جزاک اللہ, بہت ہی اچھی بات قاری صاحب نے بتائی ہے. اور اگلا سوال ناظرین, یہ آپ غور سے سنیں, اس کا جواب بھی آپ نے غور سے سننا ہے, بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ پروفیسر تحفظ حسین صاحب سے. پروفیسر صاحب, اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا میں کمزور ہو جاتا ہوں, کیا یہ بات ایسے سچ ہے کہ ہم روزہ رکھنے سے کمزور ہو جاتے ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت کریں. اصل میں یہ دل کو سمجھانے والی بات ہے. وہ ہم اصل میں سست واقع ہوئے ہیں دراصل, کہ جس طرح عثمان بھائی نے ذکر کیا کہ استقبال رمضان کے حوالے سے جب آتا ہے رمضان کی تیاریاں شروع کرتے ہیں تو ہم ہر چیز پینڈنگ کرتے جاتے ہیں, یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, جو اصل عبادات کے معاملے اس طرف نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ دراصل جو انسان غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں, سست ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی رمضان میں ہم یہ کام کریں گے, یا اب رمضان گزر جائے, عید گزر جائے, پھر یہ کام کریں گے, کوئی پیسوں کا لین دین ہو جی عید کے بعد دیں گے, بڑے خرچے آ رہے ہیں. یعنی اس طرح کے ہم کام پینڈنگ کرتے ہیں. جس کی نیت ہو نا کام کرنے کی, لین دین کے حوالے سے پیسے دینے کی, ریٹرن کرنے کی نیت ہو, وہ کر گزرتے ہیں, وہ آئیں بائیں شائیں بہانوں میں نہیں وہ لگتے. تو بے شک وقتی طور پہ چلے ہم مان بھی لیتے ہیں کہ کمزوری واقع ہو جاتی ہے. اب اللہ کا شکر ہے ہماری اپنی روٹین, ہم کالج میں لیکچر بھی دیتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح بھی پڑھاتے ہیں. تو یہ دل کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے. وہ کرنا کہ ہم تراویح بھی پڑھائیں اور لیکچر بھی دیں, 2 3 کام کریں, تو یہ دل کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے. تو جب انسان ایک مصمم پختہ ارادہ کر لیتا کہ یہ کام کرنا ہے, تو پھر کوئی وجہ نہیں اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہو. تو اسی طرح ایک غیر مسلم نے, انگریز مفکر نے سوال کیا کہ روزہ آپ کی کیسی عبادت ہے؟ اس سے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے, پورا دن کچھ کھانا پینا نہیں. تو ہمارے جو اسکالر نے جواب دیا کہ مان لیتے ہیں کہ کمزوری ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے, مان لیتے اس بات کو, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اس بات کو طرف ہی آ جاتے ہیں. لیکن اس روزہ رکھنے کی عوض جو انسان کے اندر تقویٰ اسے حاصل ہوتا ہے, یعنی یہ ٹریننگ ہے, تربیت ہے, وہ 11 ماہ پر حاوی ہوتی ہے. تو تربیت کے لیے انسان کو دیکھیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے کئی میلوں کا سفر کر رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس, پوری اب یہاں سے چائنا بھی گئے ہوئے ہیں, پھر مختلف ممالک سے ادھر بھی مختلف یونیورسٹیز میں, کالج میں آ کے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. تو انسان بڑا کچھ کرتا ہے. تو اس کے عوض جو تربیت حاصل ہوتی ہے وہ 11 ماہ پر حاوی ہوتی ہے. تو تربیت بڑی اہم ہوتی ہے, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. تو ہم آج تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں,
لیکن تربیت والا معاملہ بہت کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. ناظرین، ہم اگلا سوال پروفیسر عثمان مدنی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی عثمان مدنی صاحب، اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں اور اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ یہ روزے ان کے لیے چھوٹ ہیں، تو ان کے لیے اگر وہ روزہ نہ رکھے تو وہ پھر وہ کیا کرے رمضان کے مہینے میں؟ جی بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے کہ کچھ لوگ روزے نہیں رکھ سکتے. اس میں نا 2-3 طرح کے لوگ آتے ہیں. پہلی قسم کے وہ لوگ آتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا. بھی کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یار مجھ سے نا بھوک نہیں برداشت ہوتی، مجھ سے پیاس. یا کچھ لوگ روزہ رکھ کے ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں، وہ زور کے بعد عصر کے بعد وہ مر گئے ہوئے ایسے فضول. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جو لوگ صرف یہ کہہ کے روزہ چھوڑنا چاہتے ہیں نا مجھ سے بھوک نہیں برداشت ہوتی، پیاس نہیں برداشت ہوتی، مجھے یہ نہ ہو جائے، مجھے یہ صرف بہانے ہیں. اسلام میں ایسے بندے کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے. یار روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے. روزہ تو نام ہی اس چیز کا ہے نا کہ آپ اس بھوک پیاس کو برداشت کرو اور تقوی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہو گرے رہو. دوسری قسم کے وہ لوگ آتے ہیں جو صرف رمضان میں بیمار ہوتے ہیں. مطلب میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت مند ہوں، اچانک رمضان میں کوئی مسئلہ بن گیا، مجھے طبیعت میری خراب ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. مجھے پتا ہے کہ میں صحت مند ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، اچانک مجھے یہ رمضان میں مسئلہ بن گیا ہے، تو انشاءاللہ 2-4 دن میں میں نے ٹھیک ہو جانا ہے اور پھر انشاءاللہ عید کے بعد میں روزے رکھ سکتا ہوں. تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے. اس کی قضا صرف یہ ہے کہ جتنے میں نے رمضان میں روزے چھوڑے ہیں، عید کے بعد میں اپنے وہ روزے رکھ کے روزے پورے کروں گا. روزے کی 30 کی گنتی جو ہے یہ میں پوری کروں، کیونکہ میں صحت مند ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے پتا ہے میں روزے رکھ سکتا ہوں. تو میں صرف یہ تھوڑا بہت کفارہ دے کے وہ روزے کا کفارہ نہیں ہوگا، وہ میرے سر پہ روزہ وہ قرض باقی ہے. میں سفر میں چلا گیا، میں بیمار ہو گیا، روزے میں نے چند چھوڑ دیے، جو چھوڑ دیے وہ غیر رمضان میں میں نے پورے کر لیے. اور اس کے بعد تیسری قسم کے وہ لوگ آتے ہیں جو بہت زیادہ بیمار اور بزرگ ہو چکے ہوتے ہیں. تو ان کا کنفرم ہو جاتا ہے کہ مطلب بہت زیادہ آخری عمر تقریباً آ چکی ہوتی ہے، یا بیماری کی ایسی کثرت ہے کہ جو نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. تو مطلب مستقل بیمار جو بندہ ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مستدرک کے حاکم میں روایت آتی ہے کہ ایسا بندہ ایک مسکین کو 1 دن کا کھانا کھلا دے. تو یہاں میں یہ ذہن میں رکھیے گا 1 دن کا کھانا رمضان میں 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک سحری ہوتی ہے، ایک افطاری ہوتی ہے. تو وہ سحری اور افطاری یعنی کسی مسکین کو وہ کروا دے سحری افطاری، یا پھر آپ اس کے مطابق پیسے بنا کے دیں. اچھا یہاں پہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، جب کہے نا پیسے بنا کے، وہ کہتے ہیں یار میں تو 2 نان 2 ٹکیوں سے تقریباً پیٹ بھر جاتا ہے، تو تقریباً 40 روپے بنتے ہیں، 40-80 روپے کے حساب سے میں دے دیتا ہوں. نہیں، میں نے دیکھنا ہے کہ میرا گھریلو والے میں کیا پکتا ہے، میں کتنا کھاتا ہوں یا میرا کیا سسٹم ہے، اتنے کے حساب سے میں نے 1 دن کے پیسے نکالنے. کسی کے زیادہ بنے گا، کسی کے کم ہے، کوئی غریب ہے تو وہ اسی حساب سے نکالے گا، کوئی امیر ہے تو اسی حساب سے نکالے گا. تو آپ اپنے 1 دن کا یعنی 2 ٹائم کا جو کھانا ہے نا اس میں آپ دیکھ لیں کتنے پیسے بنتے ہیں، اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیں یا آپ وہ سحری افطاری کسی دوسرے کو کروا دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بھی اس کا اجر عطا کرے گا. جی جزاک اللہ. جی عثمان مدنی صاحب، آپ سے اگلا یہ سوال ہے کہ روزہ کے دوران اگر احتلام ہو جائے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کے دوران احتلام ہونا یہ کوشچن نا بہت سارا مطلب اکثریت آتا ہے رمضان میں نا. بڑے نوجوان مجھے کال کر کے پوچھتے ہیں اور بڑے پریشان ہو کے پوچھتے ہیں جی ہمارا احتلام ہو گیا. اچھا یہ تھوڑا سا نا اس کو پرسنلی لیا جاتا ہے، لوگ ڈسکس نہیں کرتے، کچھ تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارا روزہ ہی ٹوٹ گیا، حالانکہ یہ پوچھنا چاہیے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ روزہ رکھ کے اگر کسی کا احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے روزہ رکھا تھا، روزہ رکھ کے آپ سو گئے، احتلام ہو گیا، آپ نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا. اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو وہ تو پھر گناہ ہے، وہ تو پھر ایک الگ مسئلہ بنے گا نا، وہ تو پھر غلط ہے. تو اگر اچانک سے اگر انسان سویا اور احتلام ہو گیا تو اس کے ساتھ روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ بندہ اٹھ کے اپنا غسل کرے گا اور وہ پاک ہو جائے گا. ہاں یہاں پہ ایک اور بات سنیے گا، عورت کو بعض اوقات حیض آ جاتا ہے، روزہ اس نے رکھا ہوا ہے تو حیض شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی عورت کو روزہ رکھے ہوئے حیض شروع ہو جائے تو وہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. عورت کے روزے کا حکم یہ کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعد میں جتنے دن حیض چلے گا یا وہ جتنے روزے چھوڑے گی وہ غیر رمضان میں یہ روزہ بھی پورا کرے گی، اس کی قضا بھی دے گی. مرد کو اگر احتلام ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے روزے کو کوئی مسئلہ نہیں. جی اگلا سوال ہم حافظ تحول حسین صاحب سے پوچھتے ہیں کہ روزے کا اصل نام ہے کیا؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ صرف کھانے پینے کا نام ہے روزہ؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں آپ. جی
روزہ اصل میں مقاصد روزہ کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو میں نے جیسا کہ پہلے بیان کیا، ایک تو حصول تقویٰ ہے، تقویٰ کا حاصل کرنا، اور ضبط نفس یعنی اپنے نفس کو برائیوں کے قریب نہیں جانے دینا، یعنی نفس کہہ رہا برائی کرنی ہے اس کو قریب نہیں جانے دینا، اس کے کھانے پینے کے قریب نہیں جانے دینا۔ حالانکہ عام روٹین میں ہم کھا پی سکتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم کھانے پینے سے پرہیز کریں گے ایک خاص وقت تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور ہر اس گناہ سے، برائی سے روکنا ہے جو روزے کے تقدس کے خلاف ہے۔ تو روزہ نظر کا بھی ہے، ہاتھوں کا بھی ہے کہ اچھی چیز ہم چھوئیں، پاؤں کا بھی ہے کہ ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھیں، لوگوں کی فلاح کے لیے اٹھیں، انسانیت کی فلاح کے لیے اٹھیں۔ تو ہر عضو کا روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی۔ تو برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں روکنے کی۔ اور جب یہ ایمان ہوتا ہے ہمارا کہ اللہ جلوت میں بھی دیکھ رہا ہے اور خلوت میں بھی، یعنی تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جب کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم فریج کھول کے سحری کا بچا ہوا کھانا دوپہر کو 1 بجے 3 بجے 4 بجے بڑی آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ لیکن کون سی چیز ہمیں روکتی ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ ایمان کی اعلیٰ کیفیت ہے، اور اس کیفیت کو رمضان کے بعد بھی رہنا چاہیے کہ ہم مخلوق سے چھپ کے تو گناہ کر لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، کم تول لیتے ہیں، سمگلنگ کر لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، ڈکیتی کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا کہ ہمارا خالق ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو اللہ ہمیں خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے اور جلوت میں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ضبط نفس، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا، یہ روزہ ہے، اور یہ سب سے بڑا جہاد کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی نفس کے خلاف جہاد کو سب سے بڑا جہاد کہا گیا۔ اور یہ انا کا، میں کا علاج بھی ہے اس میں کہ میں کچھ نہیں، یا باری تعالیٰ سب کچھ تو ہے۔ تو روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ سارے بتوں کو تو چھوڑ کر ایک اللہ کی غلامی کا دم بھر لو، اور جس در پہ کل آنا ہے آج آ جاؤ۔ یہ ضبط نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی شکریہ جی۔ پروفیسر عثمان علی صاحب، آپ سے اگلا سوال ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینہ میں کثرت سے توبہ استغفار کیا جاتا ہے، تو اس کے کیا معنی ہیں؟ توبہ استغفار کے کیا معنی ہیں؟ جی جزاک اللہ۔ کوشچن ہے آپ کا کہ توبہ استغفار کیا ہے اصل میں، یہ اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ توبہ استغفار دونوں لفظ اکٹھے بولے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، کہ انسان رجوع کرے، جو گناہ کر رہا تھا اس سے رجوع کرے اللہ کی طرف، اور استغفار پھر اس کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کی میں وضاحت اس طرح سے کرتا ہوں کہ کچھ انسان نا توبہ استغفار کرتے ہیں تو اس کے اللہ خوش ہوتا ہے، اور میں کچھ پہ پڑھا ہے، کچھ محدثین نے لکھا ہے کہ کچھ انسان توبہ استغفار کرتے ہیں نا تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ اب عجیب سی بات ہے کہ یار توبہ استغفار سے شیطان کیسے خوش ہوتا ہے؟ ایک بندہ استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ یہ گناہ میں نے نیکسٹ بھی کرنا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اس کی معافی دے دے، توبہ کر، لیکن کرنا اسے نیکسٹ پھر وہی ہے، اور کر وہ نیکسٹ پھر وہی رہا ہے۔ اس کی توبہ استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رجوع کر رہا ہے، توبہ کا مطلب ہے کہ رجوع چھوڑ دینا ہے مستقل۔ رمضان میں 3-4 دن نماز پڑھ لی، اس کے بعد اس کو پتا ہے میں نے پھر نہیں پڑھنی، یہ شروع میں ذرا رمضان آ گیا، چلو یار رمضان ہے یار، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں وہ یار رمضان ہے چلا جا اب تو نماز پڑھ لیں، مطلب رمضان کے بعد ہم نے نہیں پڑھنی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ٹوٹلی طور پہ رجوع کر لیا کہ نہیں اب ہم نے انشاءاللہ ساری زندگی نماز ہے چھوڑنی نہیں ہے، پڑھنی ہے ہم نے نماز۔ تو رجوع کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنا، جو بندہ سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے کہ میں نے دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا، اصل توبہ استغفار اس کی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے۔ جو صرف وقتی طور پہ معافی مانگتا ہے، رجوع نہیں کرتا، تو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات
خوش نہیں ہوتی، بلکہ اپنے آپ کو ہم نے بدلنا ہے، چینج کرنا ہے۔ جی بالکل۔ جی پروفیسر صاحب، اس کے ساتھ سفید پوش کا بھی بتا دیں گے، کسے کہتے ہیں؟ سفید پوش لوگ شاید کہ صدقہ زکوٰۃ جن کو دی جاتی ہے، اس حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل۔ تو یہ نا سنن نسائی میں ایک حدیث آتی ہے، میں کچھ دن پہلے ہی پڑھ رہا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ان کو تو دو جو تم سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کو بھی دو جو تم سے سوال نہیں کرتے۔ یہ سفید پوش نا تھوڑا سا ڈھونڈنے سے ملتے ہیں کہ یار کون سا، ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے فلاں بندہ یار اتنا غریب ہے، وہ اپنی مزدوری بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی یہ فیملی، یہ سسٹم ہے، اور اس میں اس کا گزارا مشکل نہیں ناممکن ہے، تو لہٰذا ہمیں اس پہ تھوڑا سا خرچ کرنا چاہیے۔ تو ایسا بندہ حدیث کہتی ہے کہ جو آپ سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، لیکن دکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ بندہ مستحق ہے، حقدار ہے، تو اس پر بھی آپ خرچ کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی آپ یہ بھی ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو پیسے دیں جی زکوٰۃ کے یا صدقے کے، کیا اس کو بتانا ضروری ہوگا کہ یہ زکوٰۃ کے ہیں یا صدقے کے ہیں؟ کوشچن اچھا ہے آپ کا کہ صدقہ زکوٰۃ کے جب پیسے دینے تو بتانا ضروری ہے یا نہیں۔ یہ نا موقع محل دیکھا جاتا ہے کہ آپ دیکھ کس وقت کر رہے ہیں، کس کو رہے ہیں۔ کچھ جگہ پہ بتانا ضروری ہے، کچھ جگہ پہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک بندہ مدرسے میں پیسے دینے جا رہا ہے، وہاں پہ وہ جب انتظامیہ کو جمع کروا رہا ہے نا کہ یہ پیسے میری طرف سے رکھ لے مدرسے کے لیے، وہاں پہ وہ بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا صدقے کے پیسے ہیں، یا مطلب کون سے پیسے ہیں، تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ مسجد پہ استعمال کر دیں، کیونکہ وہ انتظامیہ صدر ہے، اس نے سارا وہ سسٹم دیکھنا ہے، تو اس کو آپ بتا دیں کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، وہ اس حوالے سے استعمال کر دیں۔ ایک بندہ ہے کہ بہت زیادہ غریب ہے، پریشان ہے، آپ اس کو دینے جاتے ہیں، پتہ ہے اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، صدقہ لگتا ہے، یہ اس کا مستحق ہے، تو اب اس کو نہ بتائیں، اس کو صرف آپ پیسے دے کے واپس آ جائیں، کیونکہ عزت نفس ہر انسان کی ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ میری طرف سے صدقہ لے لو، زکوٰۃ لے لو، اب اس کو ضرورت ہے، اس نے ظاہر سی بات ہے لینی ہے، لیکن اس کے دماغ میں بھی ایک بات چلتی ہے کہ یار اللہ مجھے توفیق دے، میں دینے والا بنجوں، میں لینے والا کیوں بنوں، اس کا دل دکھتا ہے، تو اس شکل میں آپ اس کو نہ بتائیں، آپ صرف ویسے ہی جو ہے وہ اس کو دے کے آ جائیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو یہ زکوٰۃ صدقہ لگتی ہے۔ اور جہاں پہ آپ کوئی مدرسے کے لیے دے رہے ہیں، مسجد کے لیے یا کسی اور جگہ دے رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ ان کو بتا دیں۔ یہ بات اوقات ہم کسی کے ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ میرے پیسے نہ دے دینا، تو اس کو آپ بتا دیں کہ یہ میرے پیسے جو ہے نا یہ زکوٰۃ کے ہیں، تو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اسے دینا، جو صدقے کا مستحق ہے اسے دینا۔ تو مطلب موقع محل دیکھنا ہے آپ نے، اس حوالے سے بتانا یا نہیں بتانا وہ آپ نے دیکھ لینا۔ اگر آپ کسی غریب کو ڈائریکٹ دے رہے ہیں پھر آپ نہ بتائیں، ورنہ آپ بتا دیں کہ کس حوالے سے، تاکہ ویسے پھر وہ آگے خرچ ہو جائے۔ جی شکریہ جی۔ جی پروفیسر تحور حسین صاحب، کہ وہ کون سے روزے ہیں جو ہم رکھتے بھی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ایسے روزوں کی ذرا وضاحت کر دیں۔ یعنی اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم حدیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایمانی کیفیت کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی روزانہ اپنا آپ نے محاسبہ کرنا ہے، ڈیلی بیس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہونی چاہیے، محاسبہ ہونا چاہیے کہ یہ آج کا روزہ ہم نے کیسے گزارا، کیا سحری کے بعد ہم سو گئے یا فجر کی نماز پڑھی، یا فلمیں دیکھنے میں مشغول ہو گئے، 3-4 فلمیں دیکھیں، روزہ بھی گزر گیا اور نمازیں بھی نہیں پڑھی، یعنی اس روزے سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایسے روزے بے مقصد روزے ان کو کہتے ہیں، بے اثر روزے، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے رمضان آیا تھا، بڑی خوشی اور محبت کے ساتھ استقبال رمضان بھی کیا، سحری کے ٹائم بھی اٹھے، افطاری کے ٹائم بھی ساتھ بیٹھے، روزہ رکھا بھی، لیکن صرف بھوک اور پیاس کا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر عضو کا روزہ ہے، تو اس کے لوازمات کے مطابق، شرائط کے مطابق نماز بھی پڑھی جائیں گی، خدمت خلق بھی کی جائے گی، سارے معاملات کو دیکھا جائے گا، پھر وہ با اثر ہوگا۔ ادروائز اس کو کہیں گے بے اثر روزہ، اس کا کوئی اثر نہیں۔ اور آنے والا روزہ گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے، گزرے ہوئے کل سے جو روزہ گزر گیا اس سے بہتر ہونا چاہیے، دنوں کے اعتبار سے بھی اسی طرح ہی کہ آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے تو اس شخص کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، یعنی وہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا بھی ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہے، اتنا تجربہ ہے، یہ بال ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، یا بچوں کو کہا جاتا ہے جتنی تمہاری عمر ہے اتنا میرا تجربہ ہے۔ یعنی یہ کیوں بتایا جاتا ہے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے،
جو میں بات کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے بہتر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم بھی اس پر عمل کرو۔ تو جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے تمام پچھلے تمام گناہ معاف ہو دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا روزہ احتساب والا، ایمان والا اور تقوی والا روزہ رکھا ہے تو یہ با اثر روزہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اور آپ دیکھیں نا، الغرض میں یہ بیان کروں گا کہ آپ دیکھیں جب رمضان آتا ہے تو ہمارا رجحان کمانے کی طرف، یعنی کسٹمر کی گردن اڑا دو، ٹھیک ہے، اس کو جتنا پیسہ اس سے بٹور سکتے بٹور لو، مہنگے دگنے چوگنے ریٹس پہ چیزیں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی رمضان میں ہمارا یا کوئی بھی تہوار آتے ہیں، کوئی بھی فیسٹیولز ہمارے آتے ہیں، عیدین ہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کمانا، بس آتا جائے آتا جائے۔ تو ہمارا فرسٹ پرائورٹی پہ کیا آتا ہے؟ کمانا اور کھانا، اور کھانا بھی تھوڑا نہیں، بابا کھانا۔ سموسے بھی جا رہے ہیں، پکوڑے بھی جا رہے ہیں، طے بتہ لگتی جا رہی ہیں، شربت بھی پی رہے ہیں، اور جب یہ چیزیں آپس میں جا کے لڑتی ہیں تو نظامی انہضام وہ خراب ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں طبیعت خراب ہو گئی، آج پیٹ بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم خود ہیں نا۔ تو ایک بیلنس رکھتے ہوئے، اعتدال رکھتے ہوئے روزہ رکھیں، اور عام زندگی کی بھی روٹین لائف کو جب ہم گزاریں تو پھر روزہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ تو ہماری پرائورٹی پہ کیا ہوتا ہے؟ کمانا، کھانا، اور جو فرسٹ پرائورٹی پہ چیز ہونی چاہیے تھی عبادت، وہ لاسٹ پہ ہم نے کر دی۔ یعنی یہ سب سے چیز اولین چیز ہونی چاہیے تھی عبادت، اس کو ہم نے اینڈ پہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی ناظرین، ہمارا اس پروگرام کا آخری سوال ہم پروفیسر عثمان مدنی صاحب سے پوچھیں گے، سحری یا افطاری میں ہم سیٹی بجا سکتے ہیں یا بسل بجانا، یہ کیسا ہے؟ جی یہ جو بسل ہے نا، یہ جو میوزک ہے، اللہ معاف فرمائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس چیز سے روکنے آئے تھے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یار شیطان یہ اس کی پتہ نہیں ظالم کی کتنی عمر ہے، یہ حضرت آدم سے چلا ہے اب تک آیا ہے، اور یہ پتہ نہیں کتنے کتنے نیکوں کا اور بدکار، اس کا بڑے بڑے کے ساتھ پالا پڑا ہے، اس نے بڑے بڑوں کو بہکایا۔ اتنا ظالم ہے، اس نے اس دور میں میوزک ہماری مسجد میں داخل کر دیا ہے، اور لوگ وہ دین سمجھ کے بجا رہے ہوتے ہیں، اسلام سمجھ کے بجا رہے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا آپ حیران ہو گئے، مجھے نے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجی، میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ کچھ جگہ پہ یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ شاید افطاری سحری ہوتی اس میوزک کے ساتھ ہے۔ وہ بندہ بول رہا تھا افطاری میں کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، افطاری کر لے، اور پھر اس کے پاس وہ میوزک نہیں ہوگا یا اس کو بجانا نہیں آتا ہوگا تو وہ منہ سے کر رہا ہے ہوں کہ افطاری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے بھائی اس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے 21واں پارہ اور سورہ لقمان، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ میوزک والی چیزیں اور ان چیزوں کو خرید کے لاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کے رستے سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ فرمایا بغیر علم، ان کو علم نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں عذاب مہین، ایسے لوگوں کو قیامت والے دن میں ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا، رسوا کن عذاب ہوگا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بیان کی نا، اگر اس کی تفسیر پڑھیں تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ نبی عذاب عظیم سمجھ آ گئی، بہت بڑا عذاب، عذاب علیم دردناک درد دینے والا یہ بھی سمجھ آ گیا، یہ عذاب مہین رسوا کر دینے والا یہ کیا چیز ہے، یہ ذلیل کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ جو یہ کام کرتا ہے قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں لایا جائے گا تو ایسا بندہ جب قیامت والے دن اللہ کے دربار میں لایا جائے گا تو پوری دنیا کائنات دیکھ رہی ہوگی، اور پوری دنیا کے سامنے اسے مرگی کا دورہ پڑے گا اور وہیں پہ گر جائے گا۔ ساری دنیا دیکھ لے گی یہ وہ بدبخت ہے جو یہ میوزک اور گانے ان چیزوں کا استعمال کرتا تھا۔ تو میں اپیل کروں گا خدا را یہ ایمپلیفائر میں یہ چیزیں لانی بند کریں، ہمارے پیچھے سے یہ سسٹم بند ہونا چاہیے، ایمپلیفائر میں یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، اور اگر ہے تو مسجد میں بیٹھے امام اور خطیب اور دیگر لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ چیزیں نہ چلائیں، کیونکہ دیکھیں سحری کا ٹائم قبولیت کا وقت ہوتا ہے، فرمایا سحری ضرور کھاؤ، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، قبولیت کا ٹائم ہے، دعائیں کرو، افطاری قبولیت کا وقت ہے، دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس ٹائم ہم میوزک چلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔
جی جزاک اللہ ناظرین، یہ تھا ہمارا رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے یہ آخری سوال۔ میں بڑا ہی شکر گزار ہوں پروفیسر حافظ طاہر حسین اور ساتھ پروفیسر عثمان مدنی صاحب کا۔ مزید ایسے ہم پروگرام ترتیب دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔